حدیث شریف میں ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان ينتهك حرمۃ اللہ فینتقم للہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، اپنی ذات کے لیے یعنی ذاتی معاملے میں اس کا تعلق حضور کی ذات سے ہوتا تھا، مذہب سے نہیں ہوتا تھا، تو اس پہ آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، کوئی سزا نہیں دیتے تھے۔ الا ان ينتهك حرمات اللہ، حرمت اللہ، ہاں جب کبھی خدائی قانونوں کو توڑا جاتا تھا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اسلامی قانون کے خلاف بات ہوتی تھی تو اس کا آپ بدلہ لیتے تھے اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس حدیث کے پیش نظر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ہماری قوم مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی اپنی معمولی سی ذاتی باتوں کے اوپر اپنی پوری طاقت جھونک دینا، لڑنا جھگڑنا، برائیاں مول لینا، مقدمے بازیاں کرنا، مسلمانوں کی باتوں کی مخبری کرنا، باتوں کو پہنچانا، چغلی کرنا، غیبت کھانا، یہ ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بلکہ مجھے یہ حدیث یاد آئی، ابھی جو تھوڑے دن پہلے یہ اپنے علاقے میں آس پاس یو پی میں گاؤں میں الیکشن جو ہوا ہے پردھانی والا، تو اس میں میرے پاس کئی جگہ سے کچھ ایسی رپورٹیں آئیں کہ الیکشن کی وجہ سے آپس میں رنجشیں پیدا کر لیں، رنجشوں کو اتنا بڑھایا کہ مسجدوں، مدرسوں، مولویوں تک کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدمے لگاتے ہیں، اس نے ووٹ نہیں دیا ہے جو ہماری پارٹی کا نہیں ہے اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ سب دین سے دور ہونے والی باتیں ہیں۔ یوں سمجھو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو ہم مسلمان ہیں بس اوپر سے تھوڑا سا دکھاوا سا لگتا ہے، باقی اندر خانہ جس پوائنٹ پہ غور کرو ہم وہ کر رہے ہیں جو شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے اللہ کو مانتا ہے، آپ کے قرآن کو مانتا ہے، بس آپ کو نہیں مانا، آپ کا نہیں ہوا تو وہ دشمن ہو گیا۔ سمجھا آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ آپ ایک غزوے سے، ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے، ایک اعرابی، ایک گاؤں کے رہنے والے لوگ، مدینے کے آس پاس دیہات کے لوگ، بدوی لوگ، ان کو اعراب کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان بن گئے تھے لیکن بادیہ نشین تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اونٹ وغیرہ چراتے تھے، بکریاں پالتے تھے، عارضی مکان بناتے تھے، جگہ جگہ ڈیرے بھی ڈالتے تھے۔ تو ابھی ان میں تہذیب نہیں آئی تھی، تہذیب دھیرے دھیرے آتی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان بن گئے تھے، مگر وہی ان کے مزاجوں میں کچھ چیزیں تھیں، کمیاں تھیں۔
تو ایک اعرابی نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے، چادر جو آپ کے گلے میں پڑی تھی اس کو پکڑ کے کھینچا، اتنے زور سے جھٹکے سے کھینچا کہ آپ اس کے سینے تک آ گئے، اور چادر جو تھی اس کے کنارہ جو موٹا تھا، حاشیہ تھا، اس کی رگس آپ کی گردن میں لگ گئی، اور کھینچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد، یہ مال جو ہے، مال غنیمت، اس میں سے مجھے حصہ دو۔ ویسے بھی کہہ سکتے تھے، مگر وہ تہذیب ابھی نہیں آئی تھی ان لوگوں میں، جنگلوں میں رہتے تھے، سمجھے آپ۔ اب اللہ کے رسول جن کے پاس اس وقت حضور کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی، ایک بڑی جنگ میں کامیابی سے واپس ہو رہے تھے، کسی ایک کو اشارہ کرتے تھے، ذرا سی دیر میں اس کے دھرے اڑا دیتا پکڑ۔ لیکن حدیث میں لکھا ہے فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی اس حرکت بے جا پر مسکرائے۔ کیا کیا؟ مسکرائے، نہ جلال، نہ غصہ، نہ سزا، سمجھے، نہ مار، نہ پیٹ، نہ ڈانٹ، نہ ڈپٹ، مسکرا دیے اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ مال غنیمت میں سے اتنا اتنا حصہ اس کو دے دو۔ اس کی خواہش بھی پوری کر دی۔ بات کیا تھی؟ بات اپنی ذات کی تھی، مذہب کی نہیں تھی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد دلاتا چلوں، یہ اللہ کے رسول کا اپنا معاملہ تھا۔ اس قسم کی حدیثوں تو کچھ لوگ دھوکہ دیتے تو حضور معاف کر دیا کرتے تھے۔ دیکھو، اپنا معاملہ جس کا ہوتا ہے اسے معاف کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے کوئی ہمارے نبی کی، ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرے تو ہماری حمیت و غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے بس کی بات ہو ہم اس شخص کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں۔ حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ارے حضور معاف کر دیتے۔ ارے حضور کا اپنا معاملہ، انہیں معاف کرنے کا حق تھا، ہمیں کیا حق ہے معاف کرنے کا؟ آج کل سمجھے آپ، یہ زبان درازیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حضور کی شان میں یہ بے ادبیاں، بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں گہرائی میں وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بکواسیں کر رہے ہیں یہ اسلام سے گھبرائے ہوئے ہیں، تو حضور کا جو چرچا ہے، محمد مصطفیٰ کی شان جو سارے عالم پہ چھائی ہوئی ہے، وہ ان کے دل میں کھٹک رہی ہے۔ پوری مخلوق میں جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں، باطن میں تو اللہ نے اپنے نبی کو جو مرتبہ دیا ہے وہ دیا ہی ہے، ظاہر میں بھی بظاہر ان ماتھے کی آنکھوں سے ہم دیکھیں، ان اپنے سر کے کانوں سے ہم سنیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنا ذکر، جتنا چرچا، جتنا شورا، جتنا پروپیگنڈا اللہ کے رسول کے نام کا ہوتا ہے، اتنا کسی انسان کا نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کلیجے دہلے ہوئے ہیں کہ عرب سے نکلنے والا ایک انسان کہاں کہاں پہنچ گیا، کہاں کہاں اس کا ذکر ہے، کیسے کیسے لوگوں پر اس کی دھمک ہے، اس کے نام پر کیسی کیسی حکومتیں قائم ہو گئیں، کتنے چرچے ہیں۔ پانچوں ٹائم کی صرف اذان کے اندر تمام دنیا میں حضور کا نام جتنی مرتبہ آ جاتا ہے، صرف اذان میں، اور باتیں چھوڑو، صرف اذان میں جتنا آپ کا ذکر آ جاتا ہے تمام دوئے زمین پہ ایک دن میں، اتنا ذکر کسی کا پوری عمر میں ہزاروں سال میں نہیں ہوتا ہوگا۔ ان کی بکواسوں سے ہونا کچھ نہیں ہے، ان سے کلیجے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اپنی بھڑا سے نکالنا ہے، تھوڑے سے موقع مل گئے ان کو اسی بھڑا سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار وہ زمانہ لائے کہ ان بھڑاس نکالنے والوں کے انجام تک پہنچانے والے خدا پیدا فرما دے۔ تو ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی ضمناً کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ وہ حضور کا اپنا معاملہ تھا، اور بھی کچھ گستاخ رسول اس قسم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، تو اپنا معاملہ، مجھے اگر کوئی کچھ کہے میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، سمجھے آپ، مجھے حق ہے، لیکن اب کوئی اور آدمی اس کو برداشت نہ ہو تو حضور کی شان میں حضور اپنی طور پر معاف فرما دیا کرتے تھے، لیکن ہماری غیرت کا تقاضا یہی ہے، ہم جہاں تک ہمارا بس چلے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، انبیاء اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے منہ پہ ایسے منہ بند کر دیں، اور ان کو جناب والا جہاں تک ہمارا بس چلے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، ان کو انجام تک پہنچائیں۔ خیر،
ایک بات تھی جو عرض کر دی، بات یہ چل رہی تھی کہ اپنی ذات کے لیے جہاں تک ہو سکے دیکھو اپنے نفس کو مارنا چاہیے. بدلہ لینے سے نفس موٹا پڑتا ہے، سمجھے آپ، اور معاف کر دینے سے نفس مرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ بدلہ لوں، ایک کی چار سناؤں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. تو اگر طاقت ہے تو جواب دینا تو آسان ہے، ایک کی چار سنانا تو آسان ہے، لیکن خون کے گھونٹ پینا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، خود ہی کو مٹانا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اپنے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، آپ کا وقت پر ساتھ دیا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے اعزا اقربا ہیں، آپ کے احباب ہیں، یار دوست ہیں، آپ کو ووٹ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، تو اس سے نفس نہیں مرے گا. اس سے نفس نہیں مرے گا. نفس جب مرے گا کہ جب آپ کسی ایسے کے ساتھ نیکی کریں گے جس نے آپ کو ساتھ وفا نہ کی ہو، آپ کو پریشان کیا ہو، آپ کو دکھ دیا ہو، آپ کی غیبت کی ہو، آپ کو برا کہا ہو، آپ کو گالیاں دی ہو، آپ کو دکھ پہنچایا ہو. اس کے ساتھ جب آپ نیکی کریں گے تو آپ کا نفس مرے گا، آپ کی خودی کچل جائے گی، اور جب خودی مٹتی ہے تو خدا ملتا ہے. سمجھا؟ دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، اولاد کے ساتھ نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ نیکی کرو. سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، چلتے پھرتے کسی کا کوئی ہاتھ پیر لگ گیا، چوٹ لگ گئی کسی سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دھوکے سے کسی نے کچھ کر دیا، اسی پہ چڑھ بیٹھتی. غلطی نہیں ہے، بیچارہ کر بیٹھا، کچھ ہوگی اس سے، کوئی حرکت غلطی سے ہوگی، جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، تب بھی اس سے لڑ مرتے ہیں لوگ. سمجھے آپ؟ کوئی بھی اس قسم کی بات ہو، پڑوسیوں سے، رشتے داروں سے، گھر والوں سے، شوہر کے لیے بیوی سے، بیوی کے لیے شوہر سے، آپس داری میں جیسی جہاں پر بھی کوئی تکلیف کسی سے پہنچتی ہو، تو اس موقع پر ہمیشہ یہ دھیان رکھو کہ معاملہ میرا اپنی ذات کا تو نہیں ہے. جب ہم اپنی ذات کے لیے خدا کے بندوں کو معاف کریں گے تو خدا تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں پڑھو.